where there is equal equities, first come shall prevail. Due to defects in common law, several maxims of equity were introduced from Roman legal system into English legal system. Purpose of such maxim of equity were to provide adequate remedies, simplify legal procedure, and to provide justice in its true meanings. Where there are equal equities, first come shall prevail in is one of these maxims. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کامن لا میں نقائص کی وجہ سے رومن قانونی نظام میں، انگریزی قانونی نظام میں نسبت کے متعدد میکسم مقولوں کو متعارف کرایا، مناسب دادرسی فراہم کرنا، قانونی طریقہ کار کو سادہ بنانا اور انصاف کو اس سے صحیح معنوں میں مہیا کرنا نسبت کے ان معقولوں کا کے مین مقاصد تھے. اور دس میکسم از بیسڈ آن کہ جہاں نسبتیں برابر ہوں، جہاں پہ رائٹ برابر ہو، لیکن لیگل رائٹ کسی کا بھی کسی بھی شخص کا نہ ہو، وہاں نسبت اول جس کو پہلے کوئی رائٹ ملا ہے کسی دستاویز کے تحت، تو وہ اس کو وہ پریویل کرے گا، جس کو بعد میں ملا ہے وہ پریویل نہیں کرے گا. This maxim means that equity which comes first in time prevails over other equity when no one has a legal estate and all have equal equities or equal equitable estates. اس میکسم کا جو مطلب ہے اس میں ہے کہ کسی کا کوئی لیگل اسٹیٹ نہیں ہے، کسی کا قانونی حیثیت نہیں ہے کسی جگہ پر، لیکن کسی دستاویز کی وجہ سے ان کا جو رائٹ ہے اس اسٹیٹ پہ بنا ہے. تو جس کی قانونی ملکیت جو نہیں رکھتا، جب وہ دو ایسے اشخاص کے درمیان کوئی ایسا تنازع بنے، تو وہاں پر جب نسبتیں برابر ہوں، یعنی ڈاکومنٹس ان کے پاس ہوں، ڈاکومنٹس دونوں کے پاس ہوں، تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نسبت ہے، ایکوٹی ہے، کہ دونوں کے پاس ایک دستاویز ہے کہ اس نے ایک پراپرٹی خریدی ہے. اگر وہ پراپرٹی خریدی ہے تو جس کے پاس پہلے کا کوئی ایگریمنٹ ہے تو وہ نسبت ملکیت رکھتے ہوں، تو ان کو ہم نسبت برابر کی نسبتیں یعنی ایکول ایکوٹیز کہتے ہیں. اس کو ہم اس کی مثال کے طور پر ہے کہ A and B have acquired only equitable interest regarding a property through two separate sale deeds, and none of them has legal estate. However, A contracts of sale has been executed before that of B. In this case, A equitable interest will prevail over that of B. اب یہ ہے کہ ایک شخص اے پرسن ہے، اے اور بی جو ہیں وہ ایک ایکوٹیبل انٹرسٹ ایک پراپرٹی کے بارے میں ان کا برابر کا ایک مقام رکھتے ہیں کہ دونوں کے پاس کانٹریکٹ لکھے ہوئے ہیں جو لیگل اسٹیٹ کا مالک ہے اس کی طرف سے، کہ یہ میں نے اس دو الگ الگ دستاویزات ہے یا ایگریمنٹ ان کے پاس ہیں. تو یہ جو ان کے پاس ایگریمنٹ ہیں اس کو ہم کہیں گے کہ نسبتی مفادات رکھتے ہیں وہ دونوں، ایکوٹی کے ایکوٹیبل انٹرسٹ ان دونوں کا اس پراپرٹی میں ہے، لیکن ان کے پاس قانونی ملکیت کا حق کوئی بھی نہیں رکھتا. اس لیے جب اے کے پاس معاہدہ بیع ہے اور بی کا معاہدہ بیع سے قبل ہے، یعنی اے کا جو ایگریمنٹ ٹو سیل ہے وہ بی کے ایگریمنٹ ٹو سیل سے پہلے عمل میں آیا ہے، تو اس کیس میں ہم اے کا نسبتی جو مفاد ہے یا ای کا ایکوٹیبل انٹرسٹ جو ہے اس کو ہم بی کے ایکوٹیبل انٹرسٹ پر
فوقیت ہے، وہ مطلب فوقیت ہوگی اس کو، اور وہ پریویل کرے گا کہ جس کے پاس ایگریمنٹ پہلے کا ہے. اس میں اس میکسم میں جو فردر ایکسپلینیشن کے لیے ہم یہ کہہ رہے تھے بیسک فلاسفی آف دس میکسم لیگل اسٹیٹ آف ایکوٹیبل ایکوٹیز اینڈ ایپلیکیشن. اس کا بنیادی فلسفہ قانونی ملکیت اور برابر نسبتیں اور اطلاق کیسے ہوگا. Basic philosophy which works behind this maxim is based on another maxim, and another maxim is that he who is earlier in time is stronger in law. اب یہ اس مقولے کی جو بنیادی فلسفہ اس میں کار فرما ہے اس کے لیے ہے کہ اس مسلمہ قانونی اصول رہ گئے جو ایک دیگر مسلمہ قانونی اصول ہے کہ جو وقت میں اول ہے وہ قانون میں زیادہ طاقتور ہے. جو قانون میں اول ہے وہ جو وقت میں اول ہے وہ قانون میں طاقتور ہے، یعنی جس کے پاس نسبت پہلے سے موجود ہے. اس میکسم کی بنیاد ہے کہ جس میں نسبت پہلے، جس کے پاس نسبتی ایکوٹیبل انٹرسٹ جس کا پہلے ہے وہ قانون کی نظر میں زیادہ طاقتور ہے. اس لیے وہاں پہ وہ پریویل کرے گا جس کے پاس پہلے سے قانون کے مطابق پہلے سے اس کے پاس کوئی دستاویز ایکوٹیبل انٹرسٹ کی موجود ہے. لیگل اسٹیٹ اینڈ equal equities. According to this maxim, 2 points are essential. First point is that there should be no legal estate, and other point is that there should be equal equities. اب اس میں جو دوسرا ایکسپلینیشن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی لیگل اسٹیٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. فرسٹ پوائنٹ ہے کہ اس میکسم میں کسی بھی دو اشخاص ہیں ان کے پاس لیگل اسٹیٹ ان کی کوئی لیگل جو قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے، لیگل اسٹیٹ نہیں ہے ان کے پاس. لیکن ادر پوائنٹ جو ہے کہ وہ ایکویلٹیز رکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایسی دستاویز ہے دونوں کے پاس کہ وہ ایکول ایکوٹیز کے وہ دونوں ہی اس لیگل اسٹیٹ کے خرید کنندہ ہیں اور انہوں نے اس کی پیمنٹ کی ہوئی ہے. تو اس میں بنیادی فلسفہ اس کے یہ ہے کہ who will prevail who seeks equity first. جس نے پہلے جس کے پہلے ایکوٹی کے تحت اس پہ کوئی کسی لیگل اسٹیٹ پہ اس کے کوئی حیثیت بنی ہے ایکوٹی کے تحت، جس کے پاس پہلے اقرار نامہ ہوگا، جس کے پاس پہلے کوئی سیل ڈیڈ ہے وہ پریویل کرے گا، اور جس کے پاس بعد کی ہے وہ پریویل نہیں کرے گا. Application. This maxim is applicable in that cases where there is no question of legal estate, but there is question of equitable estates. اب یہ ہے کہ اس کی اپلیکیشن وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پر کسی کویسچن آف لیگل اسٹیٹ نہیں ہوتا، کہ یہاں یہ کسی کا یہ نہیں ہوتا کہ میرا یہ قانونی حق ہے، لیکن وہاں پہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہاں پہ there is question of equitable equities، یعنی وہاں پہ سوال جو ہوتا ہے جو اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے عدالت کو، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے وہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ نسبتی اصول کے تحت کون کس کا رائٹ زیادہ بنتا ہے، یعنی کس نے پہلے اس کا ایگریمنٹ جو دستاویزات دونوں پارٹیز کے پاس ہیں اس میں دستاویز پہلے کی کس کے پاس ہے، تو پھر عدالت ان دستاویزات کو دیکھ کر اس
میکسم کے تحت فیصلہ کرے گی کہ who will prevail, جو جس کو نسبت پہلے ہے، جس کے پاس نسبت پہلے ہے تو وہ وہاں پہ پرویل کرے گا. اس کا جو نیٹ شل ہے یہ ہے کہ اٹ کین بی started that two observations can be made from this maxim. One observation is that legal estate prevails over equitable estate, and other observation is that base equity gets preference over other equities. ایک تو ہے کہ پریویل کرے گا لیگل اسٹیٹ جو ہے لیگل اسٹیٹ پریویل کرے گی، لیکن اگر دونوں کے پاس ایک ایکوٹیبل اسٹیٹ جو ہے آبزرویشن اور ایکوٹی گیٹس پریفرنس اوور ادر ایکوٹیز، یعنی جہاں پر نسبتیں برابر ہوتی ہیں وہاں پر قانونی ملکیت نسبی ملکیت پر مقدم ہوتی ہے. اور دوسرا ہے کہ جب نسبتیں برابر نہیں ہوتی تو نسبت کو دیگر نسبتوں پر ترجیح دی جاتی ہے. تو اینی کوشچن اور